لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع بالکل ہمارے موسم کے مناسب ہے۔ سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے، تو سردی کے موسم کے اعتبار سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو شریعت نے ہمیں کرنے کی ترغیب دی ہے کہ یہ کام تم نے سردی کے موسم میں کرنے ہیں، اور بہت سے ایسے کام ہیں جن سے ہمارے دین نے ہمیں منع کیا ہے کہ یہ کام تم نے سردی کے موسم میں نہیں کرنے۔ اب جو کرنے کے کام ہیں وہ آج انشاءاللہ عرض کر دیں گے، اور جو کام سردیوں میں نہیں کرنے چاہیے، گناہ ہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ سردی آتی کیوں ہے۔ یہ جو موسم بدلتا ہے، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اشتکت النار الی ربها فقالت اکل بعدی بعدا۔ دوزخ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ یا اللہ میرا بعض حصے کو اندر ہی اندر کھاتا جاتا ہے، تو مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ دوزخ کے دو حصے ہیں، ایک حصہ گرم ہے اور ایک حصہ شدید ٹھنڈا ہے، اس کو زمہریر کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فَأَذِنَ لَهُ بِنَفَسَيْن نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو 2 سانس لینے کی چھٹی دی ہے، 2 سانس۔ تو جب یہ ایک سانس لیتی ہے گرمی والا تو گرمی آ جاتی ہے، جب سردی والے حصے سے سانس لیتی ہے تو سردی آ جاتی ہے۔ فرمایا فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اور یہ جو شدید سردی جب آتی ہے یہ دوزخ کے اس سرد حصے کا سانس ہے جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تو اب یہ اللہ کا نظام ہے جس کو اللہ تعالیٰ پلٹتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی سائنس تو کہتی ہے کہ جب زمین سورج کے قریب ہوتی ہے تو گرمی آ جاتی ہے، دور جاتی ہے تو سردی آ جاتی ہے۔ تو زمین کا سورج کے قریب اور دور ہونا وہ کس وجہ سے ہے؟ علماء فرماتے ہیں جب دوزخ کا سانس نکلتا ہے تو زمین کی کروٹ شروع ہو جاتی ہے، تو وہ گرمی والا سانس اس کو سورج کے قریب کرتا ہے، اور سردی والا سانس اس کو سورج سے دور کر دیتا ہے۔ اب یہ جو سردی کا موسم ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، فضائل ہیں اس کے باقاعدہ جو ہمیں بتلائے گئے۔ مثلاً سنن بہقی میں روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن، کہ سردی کا جو موسم ہے ایمان والے کے لیے نیکیوں کی بہار ہے۔ بہار جیسے بہار میں پھل پھول پھلتے ہیں، ایسے ہی سردی میں ایمان والے کی نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا قصور نہارہ فصام وطال لیلہ فقام، کہ سردی میں اللہ دن چھوٹے کر دیتے ہیں تو ایمان والا ان کو غنیمت سمجھتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، اور رات لمبی ہو جاتی ہے تو ایمان والا غنیمت سمجھتا ہے، آرام کر کے جلدی سے اٹھ کر اپنے آپ کو تہجد میں مشغول کر دیتا ہے۔ تو یہ سردی کا موسم ایمان والے کے لیے بہار ہے، نیکیوں کی بہار ہے، اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ الشتاء غنیمت العابدین، کہ سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت کا موسم ہے، کہ اس موسم میں وہ اپنے رب کو خوب راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبید بن عمیر ایک تابعی ہیں، جب سردی کا موسم آتا تو یہ اپنے متعلقین کو جمع کر لیتے اور ان کو نصیحت کرتے۔ فرماتے یا اہل القرآن طال اللیل لصلاتکم، او قرآن والو دیکھو تمہاری تہجد کی نماز کے لیے اللہ نے رات کو لمبا کر دیا۔ وقصر النہار لصیامکم، اور دیکھو اللہ نے روزہ رکھنے کے لیے دنوں کو چھوٹا کر دیا۔ مطلب یہ کہ ان دنوں کو غنیمت جانو، اس میں دن چھوٹے ہیں، روزہ آسان ہو جاتا ہے، رات لمبی ہے تو تہجد بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی سردی میں اعمال کا اجر اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہی وضو ہم گرمی میں کرتے ہیں، کوئی فضیلت نہیں،
اور یہی وضو ہم جب سردی میں کریں گے تو اس کی فضیلت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، مسلم میں روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہارے درجوں کو جنت میں بلند کر دیں گے۔ صحابہ خوش ہوئے کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں وہ کیا عمل ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ جب وضو کرنا تمہیں مشکل محسوس ہو جیسے سردی میں، تو سخت ٹھنڈے پانی سے صبح سویرے اٹھ کے وضو کرنا۔ موسم بھی ٹھنڈا ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، لیکن بندہ گرم ہے۔ اب کون چاہے گا کہ میں اس ٹھنڈے پانی سے وضو کروں؟ لیکن اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے جب بندہ وضو کرتا ہے تو سردی کا جو وضو ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کی برکت سے تمہارے گناہ مٹا دیں گے، اس کی وجہ سے تمہارے درجوں کو بلند کر دیں گے۔ لیکن گرمی کے وضو کی یہ فضیلت نہیں ہے، کیونکہ جو مکارہ یعنی بندے پر مشقت آتی ہے وہ سردی ہی کے موسم میں آیا کرتی ہے۔ پھر سردی کے موسم میں جب ہم وضو کریں تو گرمیوں میں تو وضو کے بعد دل چاہتا ہے کہ کپڑے گیلے رہیں، نہانے کے بعد بھی آدمی تولیہ استعمال نہیں کرتا، گرمیوں میں سب کا جی ایسے ہی چاہتا ہے، اور حضور بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ لیکن جب سردی کا موسم آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تولیے کا اہتمام فرماتے تھے وضو کے بعد۔ ترمذی میں روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ینتشف بعد الوضوء، کہ حضور علیہ السلام نے اپنا ایک تولیہ رکھا ہوا تھا کہ سردی کے موسم میں وضو کے بعد، یہ سردی کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، میں نے محدثین کی تعبیر آپ کو عرض کر دی ہے کہ جن حدیثوں میں وضو کے بعد تولیہ استعمال نہ کرنے کا ذکر ہے وہ گرمی کی ہیں، اور جن میں وضو کے بعد تولیہ استعمال کیا گیا ہے وہ حدیثیں سردی کے موسم کی ہیں۔ تو اللہ کے نبی سردی کے موسم میں پھر تولیے سے اپنے جسم کو صاف کرتے تھے۔ اب سبھی وضو کے بعد تولیہ استعمال کرتے ہیں۔ اب ایک ہے تولیہ استعمال کرنا اس لیے کہ ٹھنڈ لگ دی پئی، قمیض نہ گیلی ہو جائے، اور ایک ہے اس لیے استعمال کرنا کہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے سردی میں تولیے کو استعمال کرنا۔ دونوں میں فرق ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے، بچہ لیٹا ہوا تھا تو اس کو اٹھا کر پیار کرنے لگے تو چوما نہیں، اس کو نیچے لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر بچے کو اٹھایا اور اس کو چومنے لگ گئے۔ بیوی کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی، پہلے آپ نے نہیں چوما اب چومنے لگ گئے۔ فرمایا جب پہلے اٹھا کے چومنے لگا میں نے اپنے دل میں دیکھا تو جذبہ کیا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو چوم رہا ہے، میں نے کہا اس کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر میں نے دل میں استحضار کیا کہ بچوں کو پیار کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اب میں نے جو چوما ہے تو بچے کو سنت سمجھ کر چوما ہے، حضور کا طریقہ سمجھ کر چوما ہے۔ اب دیکھو چومنا تو پہلے بھی تھا لیکن دونوں میں فرق ہے، تو تولیہ استعمال تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر یہ استحضار کر لیں کہ نہیں بھئی حضور کی سنت ہے، اللہ کے نبی استعمال فرماتے تھے، تو یہ تولیہ سردی کے موسم میں ہمیں سنت کے قریب کر دے گا، حضور کے طریقے پر لے آئے گا۔ تو سردی کے موسم میں تولیہ بھی سنت کو سمجھ کر استعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ اب سردی آ گئی ہے تو بھئی اب ہمیں کام کیا کرنے ہیں؟ جو کرنے کے کام ہیں سردیوں میں، سب سے پہلا کام سردی میں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ سے راضی رہنا ہے۔ سردی میں اللہ سے راضی رہنا ہے۔ کیا مطلب؟ جب سردی آتی ہے ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہیں، بوڑھے آدمی کمزور ہوتے ہیں، ان کا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، تو اب بندے کے دل میں تھوڑی تھوڑی آتی ہے کہ یار یہ کیا ہے، سردی کیوں آ گئی ہے، گرمیاں ٹھیک تھیں، اس قسم کی بات نکلنے لگتی ہے۔ لیکن ہم نے نکالنی نہیں۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کو یہ دکھانا ہے اے مالک ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مالک ہے، تو جو موسم بھی لائے گا ہم راضی ہیں، ہم تیرے فیصلے پر کبھی کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے مجھے تکلیف دیتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے،
موسم کو برا کہتا ہے، میں اس کا ترجمہ یوں کر دوں، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ یہ موسم تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، یہ دن رات کو میں پلٹتا ہوں، سردی گرمی میں لاتا ہوں۔ تو جب کوئی بندہ سردی کو برا کہے گا، وہ سردی کو نہیں کہہ رہا، وہ سردی والے کو برا کہہ رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے میرے بندے تکلیف دیتے ہیں ایسی باتیں کر کے۔ تو اس لیے سردی میں اپنی رضا اللہ کے سامنے ظاہر کرنا، اے میرے مالک میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ بندہ کمزور ہے۔ عربی کا ایک شاعر، انہوں نے بڑا عجیب شعر کہا کہ یتمنی المرء فی الصیف الشتاء فاذا جاء الشتاء انکرا، کہ جب گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے ہائے مر گئے پسینے، سردی اچھی تھی، سردی میں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں اور نہ پنکھے کی ضرورت اور نہ کوئی گرمی لگتی ہے، اور جو ہی سردی آتی ہے کہتا ہائے مر گئے، گوڈے جڑ گئے، ہائے کان ٹھنڈے ہو گئے، یہ تو بہت مشکل موسم آ گیا ہے۔ فرمایا فَهُوَ لَا يَرْضَى بِحَالٍ وَاحِدٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ، کہ انسان مارا جائے کتنا ناشکرا ہے، کسی ایک حال پہ راضی نہیں رہتا۔ اب سردی آتی ہے تو دھوپ میں بیٹھا بیٹھا کہتا یار گرمیاں چ موجاں ہوندیاں، نہ چادر پانی پہندی، نہ جرسی، نہ جراباں دی ٹینشن، نہ گیزر دے خرچے، اور جو ہی گرمی آتی ہے کہتا یار سردی ٹھیک تھی، آرام سے رضائی میں گھسے رہتے تھے، اب تو جناب مر گئے، پسینے آ رہے ہیں۔ تو سردی میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کی رضا کے بولوں کا عادی بنانا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے راضی۔ دیکھیں سردیوں میں آپ باہر ہیں تو بھی جنت لے سکتے ہیں، اندر ہیں تو بھی جنت لے سکتے ہیں، بہت آسان کام۔ سردیوں میں تو جنت کا سیزن ہے، یعنی اگر سردیوں میں بندہ تھوڑا سا صبر سے کام لے لے، بخاری شریف میں روایت آتی ہے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو بندہ اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر عطا کر ہی دیتے ہیں۔ اور قرآن میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر والوں کو تو اللہ اتنا دیتے ہیں جو گنتی میں بھی نہیں آتا، بغیر حساب دیتے ہیں۔ اب کیسے ملے گی جنت سردیوں میں؟ دیکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عجباً لامر المؤمن، کہ مجھے ایمان والے پر بڑا تعجب ہوتا ہے، یہ گھاٹے میں نہیں رہتا، باہر ہو تو بھی جنت کماتا ہے، اندر آ جائے تو بھی جنت کماتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا ان اصابتہ السراء فشکر فلہ الجنہ وان اصابتہ الضراء فصبر فلہ الجنہ۔ باہر ہو سردی لگتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہیں، تو یہ صبر سے کام لیتا ہے کہ اللہ کوئی بات نہیں، تیرا موسم ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لگتی ہے تو کوئی بات نہیں، میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ تو جب یہ صبر سے کام لیتا ہے تو جو بندہ صبر کرتا ہے صبر والے کو اللہ نے جنت دے دینی ہے۔ تو باہر سردی برداشت کرتا ہے تو جنت ملتی ہے، جو ہی گھر میں آتا ہے ہیٹر کے آگے بیٹھا، رضائی میں گھسا، گرمائش پہنچی، اب اس کو راحت مل گئی ہے، اب کیا کہے گا؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، باہر کی سردی سے تو نے بچنے کا سامان دیا، رضائی دی، انگیٹھی دی، ہیٹر دیا، اللہ تیری کتنی مجھ پہ مہربانیاں ہیں۔ باہر صبر کیا تو صبر والا بھی جنت میں، اندر آ کے شکر کرتا ہے تو شکر والا بھی جنت میں۔ تو سردی میں بندے کو جنت ملنی ہے، پاویں باہروں لے لو پاویں اندروں لے لو، تو باہر ہونا ہے تو صبر کرنا ہے، اندر آ جائیں تو شکر کر لیں، تو شاکر بھی جنتی اور صابر بھی جنتی۔ تو یہ سردیوں کا موسم کتنا اچھا ہے کہ بندے کو اللہ کی طرف سے جنت ہی جنت ہر موقع پر ملتی ہے۔ اگلا کام جو سردی میں کرنے کا ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ سردی کا موسم، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، سینہ رک گیا، نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی، سر میں درد شروع ہو گیا، ظاہر ہے بیماریاں تو آ ہی لیتی ہیں۔ اب جو ہی سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے تو ہم اپنے اللہ سے عافیت کی دعائیں بھی مانگنا شروع کر دیں۔ دیکھیں ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، پھر رونے لگے، پھر روتے روتے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اسأل اللہ العافیت والمعافات، اے میرے صحابہ اللہ سے عافیت اور معافی کی دعائیں مانگا کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو یقین کے بعد اگر کوئی نعمت عطا فرماتے، سب سے بڑی نعمت یقین ہے،
یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ عافیت ملتی ہے۔ عافیت کا مطلب ہے ہر تنگی اس سے اللہ دور کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی آیا، مسند احمد میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام سے کہنے لگا ای الدعاء افضل، کہ حضور سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سل ربک العافیۃ والمعافات فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں معافی بھی مانگ اور عافیت بھی مانگ۔ وہ اگلے دن پھر آ گیا، کہ حضور سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ آپ نے یہی جواب دیا عافیت مانگ۔ پھر تیسرے دن آ گیا، کہ حضور سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ آپ نے پھر یہی جواب دیا عافیت مانگ۔ پھر فرمایا میاں بات سن، جس بندے کو دنیا میں عافیت مل گئی، آخرت میں معافی مل گئی، تو قد افلحتا، اگر تجھے یہ مل گیا تو تو دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب عافیت کی دعا کیسے مانگنی ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، ان کو حضور نے دعائے قنوت بتائی کہ تم وطروں میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافینی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقینی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک۔ یہ پوری دعا ہے۔ اس میں وعافینی فی من عافیت کا لفظ آتا ہے کہ اللہ جن جن لوگوں کو تو نے عافیت عطا کرنی ہے ان میں مجھے بھی شامل فرما دے، مجھے بھی عافیت عطا فرما۔ اسی طرح مسلم شریف میں حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو کچھ دعائیں بتلائیں، وہ آپ نماز میں بھی پڑھتے تھے۔ دونوں سجدوں کے درمیان اللہ کے نبی یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافینی واہدینی ورزقنی۔ تو اس میں عافینی آتا کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ نہیں بھی آپ کو عربی آتی، آپ اردو میں کہہ دیں یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اللہ عافیت کا معاملہ فرما۔ تو سردی میں یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں اللہ سے روزانہ عافیت کی دعائیں مانگنی ہیں۔ اگلا کام جو کرنے کا وہ یہ کہ جب سردی زیادہ ہو تو اس وقت ہمیں سردی کی دعا مانگنی ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، سردی کی بھی ایک دعا حدیثوں میں آتی ہے۔ یہ ابن سنی نے اپنی کتاب ہے ان کی عمل اللیل والنہار کہ حضور کے دن رات کے اعمال، اس میں یہ دعا نقل کی اور بڑی عجیب حدیث آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا کان یوم شدید البرد، جب زیادہ سردی کا موسم آتا ہے تو القى اللہ سمعہ وبصرہ الی اہل الارض، تو اللہ تعالیٰ زمین والے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اگر سردی کے موسم میں کوئی بندہ یوں کہہ دے، اب یہ دعا ہے، لا الہ الا اللہ ما اشد برد ھذا اليوم اللہم اجرنی من زمہریر جہنم۔ 3 حصے، لا الہ الا اللہ آپ کو آتا ہی ہے، تیسرا حصہ اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، یہ بھی آپ یاد کر لیں گے۔ درمیان میں ہے ما اشد برد ھذا اليوم، ترجمہ کیا ہے کہ یا اللہ آج کتنی شدید سردی ہے، اس کی خیر ہے تو مجھے دوزخ کی سردی سے پناہ دے دے۔ تو جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ دوزخ سے کہتے ہیں ان عبدا من عبادی استجارنی من زمہریرک، اے دوزخ دیکھ دنیا میں میرے ایک بندے نے تیری سردی سے مجھ سے پناہ مانگی ہے، اب تو گواہ ہو جا میں نے اپنے بندے کو تیری سردی سے پناہ دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھتے ہی بندے کو دوزخ سے پناہ عطا فرما دیتے ہیں۔ میں دعا پھر پڑھ دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ ما اشد برد ھذا اليوم اللہم اجرنی من زمہریر جہنم۔ تو یہ سردی کی دعا صبح سویرے تو سب کو ہی لگتی ہے بھائی، اس وقت پڑھ لینی چاہیے، اور موٹر سائیکل والے کو تو سارا دن ہی لگے گی، جب بھی جائے گا سردی تو لگنی ہے۔ تو یہ دعا ہم یاد کر لیں، اس کا اہتمام شروع کریں۔ اگلا کام کیا کرنا ہے کہ ہمیں سردی کے موسم میں سردی سے بچاؤ کی تدبیر کرنی ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، ایک صحابی کو بٹھا کر نصیحتیں کی اور یہ بات فرمائی، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بھائی تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے۔ اب جسم کا حق کیا ہے کہ سردی میں اس کو گرمی والی چیزیں دیں اور گرمی میں اس کو سردی والی چیزیں دیں۔ اب جو ہی سردی کا موسم آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جراب پہننی ہے، جرسی پہننی ہے،
چادر لینی ہے، کانوں پر کپڑا لپیٹنا ہے، یہ سردی کا کام کرنے ہمیں حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، اور جسم کا حق یہ ہے کہ اس کو جس چیز سے تکلیف ہے اس سے اس کو بچاؤ بھائی۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی جوانی دکھاتے ہیں، اور نہیں جی اجے اسی کوئی بڈھے ہو گئے ہیں، پلا کوئی گال ہی کوئی نہیں، یوں کانپتے کانپتے آئیں گے، لیکن اپنی جوانی دکھانے کے چکر میں چادر نہیں پہننی، سردی نہیں پہننی۔ دیکھو بھائی، جوانی دکھانا کمال نہیں ہے، اپنی اطاعت دکھانا یہ کمال ہے کہ مجھے سردی نہیں بھی لگ رہی، میرے نبی نے حکم دیا کہ لگ نہ جائے، تھوڑی بہت چادر لپیٹ کے آ جائیں، مسجد میں آ کے بھلے اتار دیں کوئی بات نہیں، لیکن سردی سے بچنے کا اہتمام بھائی ضرور کرنا چاہیے۔ اپنی جراب، اپنی جیکٹ، اپنا رومال، ان سب چیزوں کا اہتمام سردی کے موسم میں ہو۔ اسی طرح سردی کے موسم میں اسی کے اندر سردی سے بچاؤ کی تدبیر میں کوئی ایسی چیز جو ہمیں نقصان دیتی ہے وہ ہمیں نہیں کھانی چاہیے۔ اب سردی کا موسم ہے، آئس کریم کھا رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، گول گپے کھا رہے ہیں، او جی تانوں پتہ ہی نہیں آئس کریم دیتا مزہ ہی سردی دے موسم چیا، تو بھائی جب صبح نزلہ ہوگا تو کیا کرو گے، ناک بند ہو جائے گی تو کیا کرو گے۔ دیکھیے ترمذی میں حدیث آتی ہے، حضرت علی بیمار تھے، ان کو کوئی پیٹ کا مسئلہ تھا، تو اللہ کے نبی کھجوریں کھا رہے تھے، تو حضرت علی آئے اور آ کر کھجور اٹھا کے کھانے لگے، تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا مہ مہ یا علی انکا ناقیہن، ارے 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 علی کیا کر رہے ہو، ابھی تو بیماری سے اٹھے ہو کھجوریں کھا رہے ہو۔ وہ کھجور ان کے لیے نقصان دہ تھی۔ پھر بیٹھے رہے، تھوڑی دیر بعد چقندر کوئی صحابی لے کر آئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تیرے لیے ٹھیک ہے، یہ کھا تو چقندر کھا لے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر سردی کے موسم میں ہمیں کوئی چیز پرہیز والی ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ بوتل آ گئی، پیو جی، بھائی مجھے تو پرہیز ہے میں نہیں پیتا۔ اب اگلے بندے پتہ کیا کہتے ہیں، لو جی اتنی محبت سے منگوائی ہے اور آپ بوتل ہی نہیں پی رہے، تیری محبت دے چکر چ پاویں بندہ رول جاوے لیکن تو اپنی محبت ضرور دکھائے۔ اب اس سے کہیں بھی اگر مجھ سے محبت ہے تو بھائی مجھ سے پوچھ کے منگواتے، یہ میں نہیں پی سکتا، آپ کی مہربانی ہے۔ بھلے جتنا مرضی کوئی زور لگائے، آپ کو دیکھو ایک بات یاد رکھو، علاج کروانا سنت ہے، پرہیز کرنا واجب ہے۔ علاج کروانا سنت ہے، نہیں بھی کروایا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن پرہیز نہیں کیا تو آپ کو گناہ ہوگا، یہ یاد رکھے، کیونکہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا اس کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو سردی کے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنا یہ بھی سردی میں ہمارے لیے کیا ہے بھائی، ضروری ہے۔ اگلا کام جو کرنا ہے، دیکھیں یہ سردی کا موسم اللہ نے ہمیں غنیمت دی ہے، جیسے پیچھے حدیث عرض کی کہ اللہ نے اس موسم میں دن کو کر دیا چھوٹا، کیوں کہ میرا بندہ روزہ رکھ لے۔ اب جن عورتوں کے روزے رہ جاتے ہیں رمضان میں، ظاہر ہے سب کو حیض آ رہا ہے تو وہ روزے چھوڑیں گی، اور بعض عورتوں کو نفاس کے دن چل رہے ہوتے ہیں، ان کے بہت سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے ان دنوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان دنوں میں روزوں کی قضا کریں، نہ پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی، اور ابھی سحری ہضم بھی نہیں ہوگی، افطاری کا ٹائم آ جائے گا۔ کتنا اچھا موسم ہے، اور فائدہ کیا ہے، دیکھیں اس میں کریں کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نسائی شریف میں حدیث آتی ہے، بخاری میں بھی ہے، فرمایا کہ سیام ثلاثت ایام من کل شہر سیام الدہر کلہ، جو بندہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لے، ایام 20 کے روزے، چاند کی 13، 14، 15، یہ حضور روزے رکھتے تھے۔ اب 3 روزے جو ہر مہینے ایام 20 کے رکھے گا، اس کو پورے سال کے روزوں کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ 3 رکھنے ہیں، ثواب پورے سال کا مل رہا ہے، تو ہم یہ نیت کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ترمذی میں حدیث آتی ہے، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، اللہ کے نبی نے فرمایا پیر والے دن، جمعرات والے دن سب بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، میرا دل چاہتا ہے جب میرا اعمال نامہ اللہ کے پاس جائے تو اس میں لکھا ہو آج اس کا روزہ ہے۔ اس لیے حضور پیر اور جمعرات کا روزہ بہت اہتمام سے رکھتے تھے، اور آج بھی آپ چلے جائیں مدینہ منورہ میں، پیر اور جمعرات دونوں دن مسجد نبوی میں دسترخوان بچھتا ہے افطاری کے وقت، کیونکہ اہل مدینہ اب بھی یہ 2 روزے رکھتے ہیں، تو ہم بھی اس کی نیت کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ میں ایک فضیلت سنا دیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان للہ مائدۃ
قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک دسترخوان بچھائیں گے، علیہا ما لا عین رأت، اس کے اوپر کھانے کی وہ چیزیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے کبھی سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی کے دل پر گمان بھی نہیں گزرا وہ کیا چیزیں ہوں گی۔ اب اس دسترخوان پر لوگ بیٹھیں گے، فرشتے کہیں گے چلو بھئی تم نہیں بیٹھ سکتے، کہا کون بیٹھے گا؟ تو اعلان ہوگا لا یقعد علیہا الا الصائمون، اس دسترخوان پر صرف روزہ رکھنے والے بیٹھیں گے اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اب ان سردی کے دنوں میں ہم نیت کر لیں بھائی چلو ہفتے میں ایک روزہ بھی رکھ لیا کریں، تو انشاءاللہ مہینے میں 4 ہو گئے، تو مہینے کے 3 رکھنے پر پورے سال کا ثواب ملتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ ان میں شامل کر دیں گے۔ نیت کر لی نا سب نے انشاءاللہ۔ آخری کام جو سردی کے موسم میں ہمیں کرنے کی ترغیب دی گئی ہے وہ ہے اس کی راتوں کو غنیمت جاننا، کہ حضور نے کیا فرمایا کہ طال لیلہ فقام، کہ اللہ نے سردی کی رات کو لمبا کیا تاکہ میرا ایمان والا بندہ رات کو تہجد میں قیام کر لے، اٹھ کر 2 چند رکعتیں پڑھ کر اپنے رب کو راضی کر لے۔ اب دیکھیں 7 بجے عشاء ہوتی ہے اور صبح فجر کی نماز جو ہے وہ 6:15 بجے کہیں جا کر ہوتی ہے اکثر مسجدوں میں۔ اب 7 اور 6 اس کا مطلب ہے 11 گھنٹے بیچ میں آتے ہیں۔ ان 11 گھنٹوں میں آپ چلو رج کے بھی سو لیں تو 9 گھنٹے تو بہت ہوتے ہیں، بندے کی کمر دکھنے لگ جاتی ہے، 8 گھنٹے نہیں سویا جاتا مشکل سے۔ تو اگر رات کو بھائی 9 بجے بھی سو جائیں اور صبح 5 بجے بھی اٹھ جائیں تو کتنا وقت ہمیں مل جاتا ہے سونے کا، اور پھر بھی آدھا گھنٹہ ہمیں کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا کہ چلو اس میں 4 نفل ہی پڑھے جائیں گے، کچھ دعا مانگی جائے گی۔ ہاں آج 5:22 پہ ہے تو 22 منٹ یعنی 4:45 بجے بھی اگر اٹھنے کی عادت بنا لیں، آگے ٹائم آگے چلا جائے گا تو 5 بجے بھی اٹھیں گے تو ہمیں آدھا گھنٹہ مل جائے گا۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ اب یہ ہم نیت کریں کہ اس کی راتوں کو غنیمت سمجھے۔ جو بندہ سردی میں تہجد نہیں پڑھتا اتنی لمبی رات میں تو گرمی میں کیسے پڑھے گا؟ اس میں تو بندہ عشاء پڑھ کے روٹی کھاتا ہے تو فجر کی اذانیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اتنی چھوٹی راتیں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اب اس میں نیت کریں۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل، اے لوگو رات تہجد کے قیام کی عادت بناؤ، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں وہ سارے تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اور فرمایا وإن قیام اللیل قربۃ الی اللہ، رات کو اٹھو گے تمہیں اللہ اپنے قریب کریں گے، اللہ محبت کریں گے۔ اور فرمایا ومنہاۃ عن الاثم، رات کو اٹھو گے تمہیں اللہ گناہوں سے بچا دیں گے، اللہ گناہ کی نفرت بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور فرمایا تکفیر للسیئات، اور رات اٹھو گے تمہارے سب گناہ اللہ دھو دیں گے، تمہیں معاف کر دیں گے۔ آخری حدیث سناتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں اللہ اعلان کریں گے کہ این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے جسم ان کے بستروں سے علیحدہ رہتے تھے؟ بستر کہیں پڑا ہے، حضرت جی مصلی پر کھڑے ہیں، تہجد پڑھنے والے، راتوں کو اللہ کو منانے والے، اٹھو بھئی کہاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یقومون وہم قلیل، تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے کیونکہ سب نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو جب وہ تھوڑے سے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنی ٹھنڈی راتوں میں تم مجھے اٹھ کر یاد کیا کرتے تھے، اب میں تم سے کیا حساب لوں، جاؤ بغیر حساب کتاب تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس لیے اب یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو سردی کے موسم میں یہ کچھ کرنے کے کام ہیں، ان کو کرنے کی نیت کر لیں، توفیق اللہ عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ بندہ جس چیز کی اللہ سے توفیق مانگتا ہے، اللہ کی پیاری سنت ہے، اللہ اس کو اس کی ہمت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اب یہ وہ کام تھے جو سردیوں میں کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ بہت سے ایسے کام ہیں جن سے منع کیا گیا، یہ نہیں کرنا سردیوں میں، یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ وہ کیا ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کر دیں گے، تاکہ ہمیں پوری طرح پتہ چل جائے کہ سردی کا موسم ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ کرنے والے کرتے جائیں اور نہ کرنے والے کاموں سے بچتے جائیں، تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی رہیں گے، لوگ بھی راحت میں رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔